کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو
یا صفات کے علاوہ محبت کے معاملے میں دو صفات عطا فرمائی۔ رب نے اپنی لامحدود صفات میں اپنے پیغمبر کو جو صفات عطا فرمائی کہ جس میں وہ اپنی امت دعوت اور امت اجابت، یعنی امت دعوت کہ جسے آپ نے پیغام دینا ہے اسلام کا، اور امت اجابت جو اسلام کا پیغام قبول کر چکی ہے۔ امت دعوت کے لیے بھی اور امت اجابت کے لیے بھی، دونوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دو پیار کرنے والی صفات عطا فرمائی، جس سے یہ بتایا کہ جس طرح پیغمبر کریم کا پاکیزہ قلب خدا کے انوار کا مرکز ہے، جس طرح پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل قرآن کی آیات کا محبت ہے، مرکز ہے، منبع ہے، کہ جس طرح پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پاک ہر لمحے خدا کے جلووں میں گم رہتا ہے، کہ جس طرح پیغمبر کریم کا دل پاک خدا کی جلووں میں، الفت کے جذبوں میں، پیار اور وجدان کے جذبات میں گم رہتا ہے، جس طرح ایک طرف محبت کا رابطہ محبوب پاک کا اپنے رب سے رہتا ہے، دوسری طرف رب کی مخلوق سے بھی رہتا ہے محبت کا رابطہ۔ اوپر سے پیغمبر کریم اللہ سے محبت لیتے ہیں اور ان کا دل مرکز ہے، محبت ہے، منبع ہے محبت کا، اور پھر جو آتا ہے اسے اپنی محبت و پیار کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ محبت آپ کے دل کی خاص صفت ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو، یقیناً انہوں نے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا ہوگا اور آپ کے دل سے فیض پایا ہوگا، ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے کسی سے نفرت کی؟ تو فرمانے لگے کہ میرا دل جو ہے وہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے، میں تو اپنے دل کے چہار اطراف میں محبت کو محسوس کرتا ہوں، میرے دل میں ایسی کوئی کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے کہ جہاں سے نفرت در آئے، تو میرے پاس تو اتنی سانسیں بھی نہیں کہ میں محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکوں، تو مجھ سے محبت کے تقاضے نہیں پورے ہوتے تو میں نفرت کے تقاضے کیوں کر پورے کر پاؤں؟ قرآن مجید اس لیے بار بار فرماتا ہے محبت کا لفظ، بار بار مینشن کرتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے، بار بار مینشن کرتا ہے، بار بار محبت کے لفظ کو ذکر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک بھی مرکز محبت تھا، محبت تھا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی محبت بھری دو صفات اپنے پیغمبر کے دل پاک کو عطا کر دیتا تھا۔ اس لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ جتنی محبت میں بڑھتے جائیں گے آپ کا دل اتنا پیغمبر کی دل کے قریب ہوتا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل بڑا خوش نصیب دل ہے کہ جسے پیغمبر کریم کے دل کی قربت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محبت خوشبو دیتی ہے اور محبت ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے۔ ہم صحابہ کرام سے مثال لیتے ہیں، جب صحابہ کرام نے ہجرت کی، ہجرت مدینہ، ایک ہجرت حبشہ ہے اور ایک ہجرت، دو ہجرتیں، مکہ المکرمہ سے دو ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہے اور دوسری
ہجرت مدینہ تو صحابہ کس طرح گئے مدینہ پاک میں؟ آپ اگر صحابہ کی ہجرت کا سفر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے بدن کا انگ ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ہجرت مدینہ کی گئی تو بعض صحابہ کی گھر والی مکہ المکرمہ میں رہ گئی، بچے مکہ المکرمہ میں رہ گئے اور صحابی مدینہ طیبہ میں چلے گئے۔ بعض صحابہ کو ان کے والد نے قید میں ڈالا اور زنجیریں ڈال کے رکھا، اس میں حضرت ابو جندل دیگر صحابہ، نام نہیں لوں گا، صرف بات کرتا جاؤں گا۔ بعض صحابہ کو قید میں رکھا گیا، بعض صحابہ کو بھوکا رکھا گیا، بعض صحابہ کو پیاسا رکھا گیا۔ بعض صحابہ جب ہجرت کر کے گئے مکہ المکرمہ میں وہ کروڑوں کے مالک تھے، مگر جب مدینہ طیبہ میں گئے تو ان کے تن پہ صرف ایک لباس تھا۔ کروڑوں کے مالک مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تو وہ سواری بھی اپنی ان کے پاس تھی، وہ جو دوسروں کو سواریاں دیا کرتے تھے اور دوسروں پہ خیرات کیا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں گئے تو وہ سوچتے تھے کہ ہم کہاں رہیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں کھائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے یوں نہ کیا ہو، اس کا کسی کے سامنے یوں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر دوست اس بات سے واقف ہے کہ جس نے کبھی کسی سے قرض بھی نہ مانگا ہو، لیکن اگر اسے قرض بھی مانگنا پڑے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ کئی بار چکر لگاتا ہے، دوست کے پاس جاتا ہے، ہر بار یہ چپ کر کے واپس آ جاتا ہے، کہہ نہیں پاتا۔ حضرت برہان فاروقی فرماتے ہیں، جو بہت پاکستان کے اہم سوچ رکھنے والے تھے، جنہوں نے حضرت مجدد الفسانی میں پی ایچ ڈی کی تھی اور اس دور میں کی تھی جب ابھی پاکستان اور انڈیا آزاد نہیں ہوا تھا، اس دور میں انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پی ایچ ڈی کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں فاقے تھے، میں ایک شاگرد کے پاس جاتا، اس کے پاس بیٹھتا اور ان کا من یہ تھا کہ میں اسے کہتا۔ شاگرد خوشحال تھا، استاد پہ مشکل آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن جاتا رہا مگر 15 دن تک کہہ نہ پایا، اور 15 دن تک شرم کی وجہ سے اپنے گھر بھی نہ جا پایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر کا کیا حال ہے۔ 15ویں دن شاگرد نے پوچھا کہ آپ 15 دن ہو گئے کبھی اس طرح نہیں آئے۔ جب اس نے پوچھا تو آپ کی آنکھیں نم ہوئی، رو پڑے اور بدن تک کپایا۔ جس کا ہاتھ کبھی نہ دراز ہوا ہو اسے بہت مشکل پیش آتی۔ پھر وہ اگر ڈاکٹر برہان فاروقی ہو تو بہت، جسے حضرت فاروق اعظم کی نسبت بھی ہو اور نام بھی اس کا برہان ہو، اور پھر غیرت مند انسان نے اپنے کسی دور میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ 15ویں دن جا کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کبھی اس تواتر کے ساتھ نہیں آئے، آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ آپ رو پڑے اور بدن تک کپایا اور زبان سے لفظ کئی بار نکالنے کی کوشش کی مگر نکل نہیں سکے۔ بالآخر بولے، کہنے لگے کہ 15 روز سے صرف اس لیے آتا ہوں کہ تم سے ایک لفظ کہہ پاؤں کہ میری ذات پہ مشکل دور آ گیا، میں مشکل سے گزر رہا ہوں اور میں شرم کی وجہ سے اپنے بچوں کے پاس بھی نہیں جا رہا کہ میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ بھی کیا ہوا پاپا، آپ گئے تھے کچھ لائے ہیں؟ فرمانے لگے 15 روز سے آپ کے پاس آ رہا ہوں مگر آج آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 روز مجھے ہو گئے، جو چائے آپ پلاتے ہیں اسی چائے پہ
بڑا مشکل ہوتا ہے ہاتھ کو دراز کرنا. شاید اس کے لیے کاٹنا اتنا تکلیف دینا ہو اور گلے کا کٹنا اتنا تکلیف دینا ہو جتنا ہاتھ کا دراز کرنا ہے. اور پھر ان ناموں میں پھر غیرت مند اور مشہور نام حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہو, عمر فاروق کا بھی ہو, عثمان غنی کا بھی ہو, حضرت علی المرتضیٰ پر بھی ہو, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کا نام بھی آئے جو غیرت, خودداری اور غیرت کا سمبل کہلائے. ان کا ہاتھ کسی کے سامنے کیسے دراز ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، یہ رائے والدعا. کیسے دراز ہو سکتا ہے اس صحابی رسول کا ہاتھ جو پیغمبر کے جلووں میں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہی دور تھا ہمارا, میں بھوک اور پیاس سے بے چین ہو گیا. میں نے سوچا چلے پیغمبر کریم کے پاس چلتے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ کے سامنے اپنے دست کو اور ہاتھ کو دراز کریں. انسان کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا مگر ان دو رازداں شخصیات کے سامنے اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے. نہ بھی کھولے تو انہیں پتا ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو نہیں بھی کھولتا تو بھی انہیں پتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بھوک نے مجھے بے چین کیا, مضطرب کیا. میں حرم پاک کے دروازے پہ جا کے دستک دی. آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم پاک تشریف لائے تو میں نے چہرہ پاک کو دیکھا اور من کبھی بھول گیا کہ میں آیا. سبحان اللہ. میں بھول گیا کہ میں آیا تھا, میں کس لیے آیا تھا, بھول گیا. یہ ذہن سے ہی محو ہو گیا کہ میں آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ابوبکر موجود تھے بارگاہ رسالت میں, میں بھی گیا, مضطرب ہو کے گیا, مضطرب اور بے چین ہو کے گیا. میں بھی گیا آپ کی بارگاہ میں. یہ وہ دور ہے جب صحابہ میں مشکل دور, یعنی وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے اور پیغمبر کریم سے جب عرض کی یا رسول اللہ ہم بھوک میں ہیں, آپ نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا اور دیکھا ہمارے پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں بھی گیا آپ کی بارگاہ میں گیا, اور یہ واقعہ نہیں ہے, حقیقت ہے. صحابہ کرام کی بیان کرتا خود اپنی بات ہے. آپ فرماتے میں بھی گیا, میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا تو میں سوچتا ہی رہ گیا کہ میں آیا, سوچتا رہا کہ میں آیا. ابھی ہم اس سوچ میں تھے, یعنی صحابہ کرام رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کوئی تو ایسی دھوپ ہوگی جو پوری ہو جانے کے بعد انسان بھول جائے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب خوشی میں گم ہو جائے, جب پیار جس سے کرتا ہے اس سے مل لے تو اسے بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. محبت خوشبو دیتی ہے, محبت انسان کو تڑپاتی اور بے چین نہیں رکھتی. لیکن جب پیغمبر کریم کی بارگاہ میں جاتے تو ساری بے چینیاں اور اضطراب ختم ہو جاتی. بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ محبت ہمیشہ خوشبو دیتی ہے. صحابہ کرام آئے اور تنگ دستی میں تھے, لیکن قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے, قرآن مجید انہیں کے احساس دیتا ہے. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہ, کہ وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں, آگے چلنے والے ہیں, وہ اگر مہاجر ہیں یا انصار ہیں, اللہ ان کے لیے جنت کی ضمانت پیغمبر کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے.
سارے صحابہ گئے اور کچھ صحابہ ایسا ہوا، ایسے ہوا کہ بھئی ایک صحابی رسول کو پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا۔ میں اپنی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا تو کسی نے پوچھا کہ اگر اس جگہ پر محمد ہوتے تو کیسا تھا؟ سب مل کے کہتے صلی اللہ سب مل کے کہتے صلی اللہ۔ اس نے کہا کہ اگر یہاں پہ سولی پہ چڑھنے والے اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نام لے رہا ہوں کیونکہ ان لفظوں کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، انہی الفاظ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریالٹی آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے بچے بھی ہیں، تمہاری اولاد بھی ہے، تمہارا گھر بار بھی ہے، تمہاری زمین بھی ہے، تمہاری جاگیر بھی ہے، تم چاہو تو تمہیں جاگیر بھی دے دیں گے، اولاد بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، تو لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں سب کچھ مل جائے اور تمہاری جگہ پہ اس جگہ پہ آپ نہ ہو؟ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو صحابی رسول نے اتنا خوبصورت جواب دیا، جواب ہی مہکتا ہوا پھول ہے، جواب ہی مہکتا ہوا پھول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو سوال کی بات کرتا ہے، پھانسی کی بات کرتا ہے، لٹکنے کی بات کرتا ہے، میرا دل تو یہ بھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ میں آرام سے رہوں اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چل جائے۔ 11واں پارہ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کس طرح بات کرتا ہے کہ اگر تمہیں غربت کی پرواہ نہیں ہے تو تمہاری بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ صحابی رسول کے اس جملے کے بعد سامنے والے کو غصہ آیا ہوگا، غضبناک ہوا ہوگا، جلال میں آیا ہوگا، اسے غصہ آیا، اس نے صحابی رسول کو پھانسی پہ، آپ پھانسی پہ لٹک گئے۔ جس بات کی جانب میں آنا چاہتا انہیں لٹکے ہوئے 15-20 دن لٹکے ہوئے 15-20 دن، وہ اس لیے انہیں لٹکایا گیا تاکہ عبرت کا نشان بن جائے۔ کیا بن جائیں؟ عبرت کا نشان بن جائیں۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہا وہ آج عبرت کا نشان ہے۔ جنہوں نے انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہا وہ آج عبرت کا آج کوئی بھی ان کا نام نہیں لیا۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی لوگوں نے قریب جا کے دیکھا اور کچھ نے قسم اٹھا کے کہا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی اس صحابی کا نہ بدل گیا، نہ بھولا، نہ خراب ہوا، نہ سوجا اور نہ اس میں سے بدبو آئی۔ محبت خوشبودار، محبت خوشبو دیتی۔ کسی اور کا بدل ہوتا تو پھٹ جاتا، پھول جاتا، لٹکے لٹکے ختم ہو جاتا، چہرہ سوکھ جاتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب پھانسی لگتی ہے تو چہرہ بھی سوکھتا اور کبھی آنکھیں بھی پانی آتی، مگر سیرت پاک کو اٹھا کر دیکھیے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں لوگ کہ نہ چہرہ پھولا نہ پھٹا، چہرے پہ ایسا سکون تھا کہ جیسے صحابہ سولی پہ چڑھ کے بھی سو رہے۔ محبت خوشبودار ہوتی، محبت کی اپنی خوشبو ہوتی۔ آپ اگر یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کس لیے تشریف فرما ہیں؟ کشا کشا آپ آئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں دیا جا رہا، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ منال ہے، نہ جاگیر دی جا رہی ہے، کیا ہے؟
خوشبودار تاکہ اگر کہیں ہمارے دامن میں کوئی نفرت کا کوئی داغ ہے تو مٹ جائے، دل میں اگر عداوت کی کوئی بات ہے تو ختم ہو جائے، اگر دشمنی ہے کہیں دل پہ تو دور ہو جائے، اگر نفرت کا کوئی نشان ہے تو دور ہو جائے۔ اس لیے کہ محبت جب دل میں آ جائے تو یکدم دو باتیں اکٹھی نہیں رہتی، اور ویسے بھی ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی، ایک دل میں دو جذبے یکدم نہیں رہتے کہ آپ بے ادب بھی ہوں اور ادب کرنے والے بھی ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کبھی، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ محبت بھی کریں نفرت بھی کریں، اور جو یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں پر نفرت بھی کرتا ہوں، اسے ذرا سمجھ جانا چاہیے، اسے ذرا دل کو جانچ لینا چاہیے اور دل پہ جھانک لینا چاہیے کہ واقعہ وہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، واقعہ پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یکدم دو جذبوں کو کیسے وہ لے کے آتا ہے، کس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پیغمبر کریم سے تو پیار کرتا ہوں مگر باقی سب سے نفرت کرتا ہوں، کیسے پاسبل ہے؟ ممکن ہے یہ بات؟ کبھی ممکن نہیں ہے یہ بات، دو جذبے یکدم ایک دل میں، تو پھر دل کو قرآن کہتا ہے کہ ایک بدن میں دو دل کبھی نہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ ایک بدن میں کبھی دو دل نہیں ہوئے، جب دو دل نہ ہو تو پھر دو جذبے بھی یکدم اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے من میں حسد کو محسوس کریں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کیا مسبت صرف ہمارے من میں موجود ہے، اگر ہم نفرت کو محسوس کریں تو کیا محبت موجود ہے، کیا ہم دشمنی کو محسوس کریں تو کیا دوستی موجود ہے، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھئی ایک کی نفرت ایک کی محبت، کیا خیال ہے؟ بھئی سوال ہے، بھئی ہم ایک ہی فرد سے محبت و نفرت اکٹھی نہیں کرتے، ہم ایک سے محبت کرتے ہیں دوسرے سے، کیا خیال ہے؟ برتن میں دودھ ہو، برتن میں دودھ ہو، ناپاک چیز چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاک رہ جاتی ہے چیز، محبت خوشبو کیوں نہیں دیتی؟ پھول ذرا سا کھلتا ہے تو خوشبو دیتا ہے، ہماری محبت میں خوشبو کیوں نہیں؟ ایسا تو نہیں کہیں ہم نے اپنے برتن میں کہیں کوئی ناپاک قطرہ تو ڈالا، ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے، ہمیں جانچنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ جو فرماتا ہے اشارہ وکٹری کا، محبت وکٹری، حافظ صاحب نے اشارہ یوں کیا، اب یہ 2 منٹ میں یہ وکٹری کا نشان ہے اور محبت وکٹری ہے اس کائنات میں جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کائنات میں کل بھی محبت رسول جیتی تھی، آج بھی محبت رسول جیتے گی، اور قیامت تک محبت رسول ہی جیتے گی۔ لیکن وہ خوشبو دیتی ہے محبت کہ جس میں آپ سب سے پیار کریں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سب سے پیار کریں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، سب سے پیار کریں، سب سے پیار کی اجازت ہے، مگر خوشبو وہ محبت دے گی احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ کائنات ایک طرف ہو جائے اور دوسرے پلڑے میں محبت رسول اور محبت خدا آ جائے، تو پھر جب مقابلہ ہو تو مقابلے میں صرف محبت رسول ہی جیتے تو جیت اس کی ہو، اور محبت جو جیتے گی، جب محبت رسول جیتے گی تو وہی خوشبودار ہے۔
اس لیے ذہن میں رکھیے کہ محبت خوشبو کا نام ہے. بو ببو پھیل گئی بات شناسائی، اس نے خوشبو کی طرح میری نظر آئی، اور اداؤں سے چھلکتی ہے، نگاہوں سے لپکتی ہے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ محبتیں پہچانی جاتی ہیں، اور محبت رسول تو ایسی خوشبودار چیز ہے کہ آپ کے من سے پہچانی جائے، آپ کے تن سے پہچانی جائے، آپ کے چہرے سے پہچانی جائے، آپ کے لبوں سے پہچانی جائے، آپ کے لفظوں سے پہچانی جائے. قرآن مجید بار بار اس محبت کو جب ذکر کرتا ہے، دراصل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو خوشبودار رکھیں. ہم اگر پیار کریں والدین سے بھی تو چھت محبت رسول کی ہے. ہم پیار کریں اپنی اولاد سے، چھت محبت رسول ہی. ہم پیار کریں اپنے بھائیوں سے، چھت پھر بھی محبت رسول کی ہو. ہم پیار کریں اپنی ازواج سے، پر برسات پھر بھی محبت رسول کی ہو. ہم کچھ بھی کریں، جس سے بھی پیار کریں کائنات کے، مگر برسات پھر بھی محبت رسول کی. اس برسات میں جو محبت بیگ جائے گی، بس وہی محبت ہمارے کام. آپ نے دیکھا ہے برسات ہوتی ہے تو زمین جب بھیگتی ہے تو خوشبو دیتی ہے. دیہات میں رہے یا شہر میں رہے، پاکستان میں تو ہمیشہ گھر کے باہر چھڑکاؤ ہم کرتے ہیں. جب بھی چھڑکاؤ کرتے ہیں تو ایک بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے. چھڑکاؤ ہم جب کرتے ہیں تو ذرا محبت سے کرتے ہیں، بھی گرد جم جائے، گرد بیٹھ جائے. ہمارا پیار ہوتا ہے کہ ہمارا گھر سامنے سے سہانا لگے، خوبصورت لگے، پیارا لگے. گھر کو پیارا رکھنے کے حوالے سے ہم باہر جب چھڑکاؤ پانی کا کرتے ہیں تو بھی زمین خوشبو دیتی ہے. اور اگر ہماری محبتوں میں اگر چھڑکاؤ اور بوچھاڑ اور پھوار اگر یا موسلادھار بارش اگر محبت رسول کی ہے تو پھر ہر محبت خوشبو دی. اس لیے اپنی محبتوں کو محبت رسول سے جدا نہ کریں. اب اشارہ یہ ہے کہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن میں دوستوں سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ بالکل ڈسپلن کا مظاہرہ فرمائیں اور محفل کے آداب کا خیال فرمائیں. اور جیسے وہ تشریف لائے تو آپ دوستوں نے احترام کھڑے ہو کے انہیں ویلکم کہنا ہے. ان کی خدمات کا ذکر تو میں بریشیا گیا، میری ملاقات ہوئی حضرت قبلہ علامہ حافظ چشتی صاحب سے. ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ قبلہ پیر صاحب کو 47 سال ہو گئے ہیں. 47 سال ہو گئے ہیں دین کی خدمت میں. کتنے سال ہوئے؟ 47 سال. 47 سال ہو گئے دین کی خدمت بجا لاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی ہے، یہی تو زندگی ہے. 47 سال کی زندگی ہے. کیا خیال ہے؟ 47 سال کی زندگی ہے. اگر یوں کہیں کہ یہی تو زندگی ہے تو میرا خیال ہے کہ مبالغہ نہیں، اس میں کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے. 47 سال خدمت کرتے ہو گئی، خدمات بجا لاتے ہوئے ہو گیا، 47 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ ایک زندگی ہے پوری. یعنی آپ اسے 50 کہہ سکتے ہیں، آدھی صدی کہہ سکتے ہیں. آدھی صدی دین کی خدمات بجا لانا حوصلے کا کام بھی ہے اور ہمت کا کام بھی ہے. حوصلے کا کام بھی ہے اور ہمت کا کام بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر
سوچا جائے تو بس یہی زندگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست یہاں تشریف فرما ہے، جو سانسیں یہاں پہ گزر جائیں گی بس پوری زندگی۔ اگر ہم یوں کہیں تو وہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لمحے گزر جائیں وہ زندگی نہیں بلکہ زندگی کی بھی زندگی۔ جو لمحے یہاں گزر جائیں وہ زندگی نہیں بلکہ زندگی کی بھی زندگی نہیں۔ اور یہ لمحے اگر نصیب نہ ہو، ایسے لمحے، قیمتی لمحے اگر نصیب نہ ہو تو زندگی کبھی زندگی نہیں۔ وہ ایک خوبصورت بڑا شعر ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ تو زندگی کیا ہے شعر؟ دروازے کی بندش کو نہ دیکھو، آنا ادھر سے ہی مگر توجہ ادھر رکھیے، اور پھر جب تشریف لائیں گے تو آپ نے احتراماً کھڑے ہونا ہے، اور اس وقت تک احتراماً کھڑے ہی رہنا ہے جب تک وہ تشریف فرما ہے۔ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود کچھ لوگ مت۔ زندگی کے وہی لمحے ہوتے ہیں جس میں انسان بدلتا ہے، انسان کا مائنڈ بدلتا ہے، انسان کی سوچ بدلتا ہے، انسان کا لہجہ بدلتا ہے، وہی زندگی۔ 47 سال کا عرصہ میں نے سنا تو مجھے ایک دفعہ تھوڑا سا محسوس ہوا، اور میں نے ایک اور بات جو سنی چشتی صاحب سے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ خدمات کے حوالے سے آغاز پاکستان میں کیا، پاکستان میں آغاز کیا اور انگلینڈ تک پہنچے، اور اب یورپ کے حوالے سے سفر فرما رہے ہیں۔ تمام دوست احترام